السلام علیکم، صبح بخیر۔ آج کچھ پارسل کچھ پلانٹس بھیج رہے ہیں۔ اس میں سے 5 پودے ہیں مختلف ویرائٹی کی۔ یہ پیکانٹس ہے، یہ جاپانی پل ہے، اور یہ 2-3 چنار کے پودے ہیں، اور یہ بلیک امبرلو بخارا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سفرجل کے پودے ہیں، اور آڑو کے پودے ہیں۔ یہ آڑو کے پودے ہیں، پودینے کے پودے ہیں۔ یہ جو ہے مالابار پالک کے پودے، مالابار پالک نے باقاعدہ پھول شروع کیے۔ یہ جو ہے نا مالابار پالک ایسا پالک کا ایک ایسا مستقل پودا ہے جو عارضی نہیں ہوتا ہے، ہر سال رہتا ہے، سوکھتا نہیں ہے، اور یہ اس کے پتوں سے ساگ بنایا جاتا ہے۔ اور ایک اورنامنٹل پلانٹ بھی ہے، اس کا سٹیم بہت پیارا کلر کا ہوتا ہے، سرخ کلر کا ہوتا ہے، اور پتا بھی جو ہے نا بہت پیارے کلر کا ہوتا ہے۔ تو ایک اورنامنٹل بھی ہے اور ایک ویجیٹیبل پلانٹ بھی ہے، اور مستقل پودا ہوتا ہے۔ عام پالک فصل والے پالک کی طرح نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، 2 پیپینو میلن کے پودے ہیں ان کے پارسل میں، اور ان کے پارسل میں یہ پینا ایپل کے پودے ہیں 5۔ اس کے علاوہ یہ سندھی بیری کی کچھ 2 پودے ہیں، بلیک پالمیٹا انجیر، اور یہ کالا پارسمن، کالا لوک جسے کہا جاتا ہے، سویٹ املی۔ تو آج ہم نے فوکس کرنا ہے یہ مالابار پالک پر، کیونکہ یہ گروتھ میں بہت اچھا ہوتا ہے، گھروں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور باغ بنانے کے لیے بھی بہت فائدہ مند رہتا ہے۔ تو یہ مالابار پالک کے بارے میں بھی آج آپ کو بتانا تھا، کیونکہ ایک نیا پودا ہے، جو ایک نیا پودا ہے۔ تو جو سیلابی صورتحال ہے پوری پنجاب میں، خاص کر سندھ میں بھی، اور پوری پاکستان میں جو ہوا، ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہوا۔ اس کی بنیادی وجہ ماحولیاتی تبدیلی ہے، ٹیمپریچر کا بڑھنا ہے، بنیادی بات یہ ہے۔ پھر ٹیمپریچر کے بڑھنے سے بارشیں معمول سے زیادہ ہو جاتی ہے، اور جب بارشیں معمول سے زیادہ ہو جاتی ہیں، اور اس کا جو بارشوں کا جو انداز ہے ہونے کا، وہ بھی ایک عام روٹین سے ہٹ کر ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں پھر سیلابی صورتحال بنتا ہے۔ تو سب سے بڑی بات ملک کے لیے، عوام کے لیے، ریاستوں کے لیے یہ کرنا ہے کہ ٹیمپریچر کیوں بڑھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے سیلابوں کے پیچھے جو نقصانات ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے گورننس کے معاملات بھی ہے، عدالتی سسٹم بھی ہے، یہ جو دریا اور ندی نالے ہوتے ہیں، اس کے آس پاس کے علاقے کے پر لوگوں کا اور رہائشی اداروں کا قبضہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ ٹیمپریچر کیوں رائز ہو رہا ہے، ٹیمپریچر کیوں بڑھ رہا ہے، معمول کے مطابق نہیں ہو رہا ہے، اور معمول سے ہٹ کر ٹیمپریچر اس خطے کا، جنوبی ایشیا کے خطے کا کیوں بڑھ رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ زراعت کو توجہ کم، جنگلات کو بے حد توجہ کم، جنگلات کی بے تحاشا استحصال ہو رہا ہے، جنگلات کی بے تحاشا تباہی ہو رہی ہے۔ اچھا، جو علاقے ہیں، مثلا جو صحرائیں ہیں یا جو بنجر علاقے ہیں پاکستان میں، اس کو باقاعدہ زراعت کے لیے کرامت بنانا چاہیے، اور جنگلات کے لیے جنگلات اس پر لگانے چاہیے، مصنوعی جنگلات بھی لگانے چاہیے، اور جو قدرتی جنگلات ہے اس کی کنزرویشن کرنی چاہیے، اس کی جو ہے نا اس کی حفاظت کرنی چاہیے، جو قدرتی جنگلات ہوتے ہیں۔ اور قدرتی جنگلات کی حفاظت کے ساتھ ساتھ جو مصنوعی جنگلات ہے اس کو بھی لگانا چاہیے، یہ ریپڈ پلانٹیشن ہونی چاہیے۔ جس طرح چائنا نے گوبی ڈیزرٹ میں، جو صحرائے اعظم ہے، ایشیا کا سب سے بڑا صحرائے اعظم ہے گوبی ڈیزرٹ، اس میں وہ مصنوعی جنگلات لگا رہے ہیں۔ اس طرح پاکستان کو بھی کچھ کوشش کرنی چاہیے، تو ٹیمپریچر نہیں بڑھے گا۔ قدرتی جنگلات کی حفاظت اور نئی جنگلات کی پلانٹیشن سے ٹیمپریچر نہیں بڑھے گا، اور جب ٹیمپریچر نہیں بڑھے گا تو پھر ظاہری بات ہے کہ پھر سیلاب کا جو یہ طریقہ ہے، یہ جو جس انداز سے سیلاب آ رہا ہے، یہ نہیں ہوگا۔ تو ٹیمپریچر بڑھنے کا سب سے بڑا وجہ یہ ہے کہ ہم پلانٹیشن نہیں کر رہے۔ عوام کی سطح پر میں بات نہیں کر رہا، صرف عوام کی سطح پر، حکومتی سطح، ریاستی سطح پر بھی سب سے بڑی بجٹ
یعنی دفاع سے بھی سب سے بڑی بجٹ اس کو لانا چاہیے. اب یہ کون جو ہے نا مانے گا کہ دفاع سے بھی زیادہ بجٹ جنگلات کو لگانے کے لیے، جنگلات کی حفاظت اور نئی جنگلات کو بنانے کے لیے ہونی چاہیے. یہ سوال کون کرے گا اداروں سے؟ یہ تو بہت بڑا سوال ہے، بہت اہم سوال ہے. اللہ حافظ.